السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روات کے مراتب کی معرفت، یہ تیسرا طریقہ ہے علت کی معرفت کے طریقوں میں سے۔ ہر راوی ایک مرتبے کا نہیں ہے۔ ایک سند میں 3 راوی ہیں، ہو سکتا ہے تینوں کا مرتبہ الگ الگ ہو۔ ایک حدیث کی 5 سندیں ہیں مثال کے طور پہ، اور 5 میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ اب ہم نے ان سے علت تلاش کرنی ہے کہ اس میں علت ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم نے پہلے 2 طریقے بیان کیے، ان کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر تیسرا طریقہ بھی دیکھنا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہر سند کے راویوں کا مرتبہ دیکھیں گے کہ اچھا جی ابو داود کی جو سند ہے اس کے تمام راویوں کا مرتبہ کیا ہے، یہ پہلے مرتبے کسی کا ہے یا دوسرے کے یا تیسرے کے یا چھٹے کے۔ ائمہ محدثین نے مختلف مراتب بنائے ہیں، تو جو سب سے راجح بات وہ وہی ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مرتبے بنائے، اور وہ 6 ہیں۔ یعنی ثقہ راویوں کے 6 مرتبے ہیں اور ضعیف راویوں کے بھی 6 مرتبے ہیں۔ پہلوں نے کسی نے 4 بنائے، کسی نے 5 بنائے، تو انہی میں مزید کمی بیشی کر کے مدون اور مرتب کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، حافظ دنیا، جرح و تعدیل کے علل کے امام، انہوں نے 6 مرتبے بنائے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابو داود کے راویوں کا کون کون سا مرتبہ ہے۔ یہی حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد کے راویوں کا کون کون سا مرتبہ ہے۔ یعنی جب ہم ایک حدیث کے تمام سندوں کے راویوں کے مرتبے کا تعین کر لیں گے، ہمیں بڑی شرح صدر ہو جائے گی کہ اچھا جی مسند ابی یعلا کا فلاں راوی تو 6 مرتبے کا ہے، اور وہ پہلے مرتبے کے راویوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے بھی علت کو پہچاننے میں بڑی زیادہ مدد ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ معاشرے میں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثلا علماء ماشاءاللہ سارے ہی علماء ہیں، لیکن کیا سارے علماء ایک مرتبے کے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک عالم دین وہ صرف ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھاتا ہے۔ اب یہ ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و طاقت دی تو اتنا اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اور وہ 5 نمازیں موجودہ معاشرے کے مطابق پڑھاتا ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے، بہت افضل کام ہے۔ لیکن کیا ایک امام مسجد کا ایک شیخ الحدیث سے ہم تقابل کر سکتے ہیں؟ جب تقابل کریں گے، ایک امام مسجد صاحب اپنے علم اور فن کے مطابق بات کر رہا ہے، اور ایک شیخ الحدیث صاحب بات کر رہے ہیں، تو یہ واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ امام مسجد کا ہمارے موجودہ ماحول کے مطابق کیا مرتبہ ہے، اور ایک شیخ الحدیث کا کیا مرتبہ ہے۔ اسی طرح مصنفین لے لیں، محققین لے لیں، ان کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک وہ مصنف ہے جس کی علمی استعداد یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ پبلک کے لیے اصلاحی کتب لکھتا ہے، تو یہ بہت اہم کام ہے۔
پبلک کی اصلاح ہونی چاہیے، بڑا مفید کام ہے۔ اس نے ساری زندگی جو اس کے پاس علمی استعداد ملکہ تھا، اس نے پبلک کے لیے کتابیں لکھیں، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ لیکن دوسرا وہ عالم دین مصنف ہے جس نے ساری زندگی اصولی کتابیں لکھیں۔ اب اصولی کتابیں لکھنے کے لیے ان اصولوں میں، علوم و فنون میں مہارت چاہیے۔ اب پبلک کے لیے لکھنے والا مصنف، اس کا مرتبہ اور ہے، اصولی کتابیں لکھنے والا مصنف، اس کا مرتبہ اور ہے۔ اسی طرح جو شخص جرح و تعدیل کا ماہر ہے، جرح و تعدیل میں جس نے کتابیں لکھی ہیں، اس کا مرتبہ اور ہے۔ بہرحال یعنی جس طرح ہمارے معاشرہ میں نخبۃ الحدیث پڑھانے والے استاد کا مرتبہ اور صحیح البخاری پڑھانے والے استاد کا مرتبہ، سنن ابی داود پڑھانے والے استاد کا مرتبہ، ناظرہ قرآن پڑھانے والے استاد کا مرتبہ، یہ ساری کیٹاگریاں ہیں تو علماء کی الحمدللہ۔ لیکن کیا تمام علماء جو مختلف کیٹاگریوں کے ہیں، مختلف مرتبوں کے ہیں، کیا ان کا مقام ایک ہی ہے، مرتبہ ایک ہے؟ نہیں، ان کے الگ الگ مرتبے ہیں۔ اسی طرح بعینہ ہی ائمہ محدثین نے حدیث کے راویوں کے بھی مرتبے بنائے ہیں۔ ہمیں جب پتہ چلے کہ اس حدیث میں تو اختلاف ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روات کے مرتبوں کا تعین کرنا ہے کہ یہ راوی کس مرتبے کا ہے۔ دوسری بات، ان کے مابین ترجیح دینی ہے، ان کے مابین ترجیح دینی ہے کہ فلاں الفاظ بیان کرنے والے کس مرتبہ کے ہیں اور یہ لفظ بیان کرنے والے کس مرتبہ کے راوی ہیں۔ تیسری بات، ان کی مرویات کو جمع کرنا، علمی اور منہجی قواعد پر بنیاد رکھتے ہوئے ان کو جمع کیا جائے گا۔ امام علی رحمہ اللہ نے علت کی معرفت کے لیے راویوں کے مراتب کو پہچاننا ضروری قرار دیا ہے کہ جو شخص راویوں کے مرتبوں کو نہیں پہچانتا وہ علت کی پہچان نہیں کر سکتا۔ یہ نکت ابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 اور 543 میں یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بطور فائدہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے مراتب ہیں، ویسے ان پر تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے دورہ جرح و تعدیل میں مستقل لیکچر دیے ہیں، اس میں ہم نے ہر مرتبے پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور اسی طرح تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، یہ نیٹ وغیرہ پر موجود ہے، پریس بھی جا چکی ہے، انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گی۔ اس کتاب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ مرتبوں پر بحث کی ہے، اور جو ہم نے دراست الاسانید کا دورہ کروایا وہ بھی آن دی ریکارڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اس میں آپ کسی بھی حدیث پر جو ہم نے دراسے کروائے، طلباء کو، علماء کو ریکارڈ کروائے، آپ کسی حدیث کا دراسہ سنیں، پہلے راوی کا مرتبہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، چوتھے کا اور ہے، بس اوقات ایک سند کے 5-6 راوی ہیں اور ہر راوی کا مرتبہ اور درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کلام ان مراتب کا صرف ہم الفاظ تعدیل کے مراتب بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بار بار یہ مرتبہ کہا جا رہا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ یہ 6 مراتب جو اتھینٹک ہیں، جن پر ائمہ محدثین نے اعتبار کیا ہے آج تک، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے مرتب کردہ مراتب، وہ کیا ہیں؟ پہلا مرتبہ تعدیل کے مراتب میں سے سب سے ہائی درجے کا ہے،
بلند درجے والا ہے، اور اس میں تعدیل کے وہ الفاظ شامل ہیں جن میں مبالغے پر مبنی توثیق ہو۔ راوی پر جو توثیق کا حکم لگایا گیا ہے وہ مبالغے پر مبنی ہے، یا اس میں تفضیل کے لفظ سے وہ توثیق کی گئی ہے۔ مثلا کہا جائے اوثق الناس، اللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی توثیق ہے، یا کہا جائے فلان اثبت الناس، فلاں تو جی لوگوں میں سے سب سے زیادہ سکہ ہے۔ اب یہ اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔ دوسرا مرتبہ جس میں توثیق کی صفات کو تکرار کے ساتھ لایا جائے یا تاکید کے ساتھ لایا جائے، مثلا فلاں ثقۃ ثقۃ، سبحان اللہ، فلاں ثقۃ حافظ، یعنی یہ تکرار اور تاکید مراد ہے، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ جو بغیر تاکید کے ہو، مثلا صرف کہا جائے یہ کیسا راوی ہے جی یہ ثقہ ہے، یا کہا جائے یہ ثبت ہے یا یہ ضابط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا مرتبہ ایسے الفاظ کا ہے جو راوی کی عدالت پر تو دلالت کریں لیکن اس کے ضبط پر دلالت نہ کریں، یعنی ضبط کی کلی نفی نہیں ہوتی بلکہ ضبط خفیف مراد ہوتا ہے، یعنی راوی عدالت میں پورا ہے، ہر لحاظ سے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن و سنت کا متبع ہے، لیکن ضبط اس کا کچھ خفیف ہے، تو اس کے لیے صدوق کا لفظ محدثین نے بولا ہے، یا محلہ الصدق کا یا لا باس بہ کا لفظ ایسے راوی کے لیے بولا ہے۔ یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ پانچواں مرتبہ ان الفاظ کا ہے جو نہ راوی کی توثیق پر اور نہ ہی اس کی جرح پر دلالت کریں، مثلا فلان شیخ، او یا یہ کہا جائے روا عنہ الناس، یہ جی فلاں راوی یہ کیسے ہے، کس درجے کا ہے جی، اس سے لوگوں نے روایت کی ہے، اللہ اکبر، یا وسط کا لفظ یا شیخ وسط بولا جائے، یہ پانچواں طبقہ ہے، مرتبہ ہے۔ چھٹا مرتبہ ان الفاظ کا ہے جو تعدیل کی نسبت جرح کے زیادہ قریب ہوں، مثلا فلان صالح الحدیث، یا یکتب حدیث، یا یعتبر بہ، وغیرہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں راویوں کے مراتب۔ جتنے بھی راوی ہیں ان کی توثیق کے یہ 6 مراتب ہیں، اور ان 6 کے جب ہم حکم پر بات کرتے ہیں کہ ان 6 مراتب کے روات کی حدیث کا کیا حکم ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا مرتبہ اگرچہ قوت میں ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں لیکن ان کا حکم ایک ہی ہے۔ حکم کیا ہے کہ پہلے 3 مرتبوں کے روات کی حدیث صحیح لذات ہی ہے۔ اسی طرح چوتھا اور پانچواں مرتبہ، یعنی چوتھا اور پانچواں، چوتھا کیا تھا، صدوق، محلہ صدق، چوتھے طبقے کے چوتھے مرتبے کے راویوں کی روایت حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ یہ غور کریں، پہلے تینوں مراتب کے راویوں کی روایت صحیح لذات ہی ہوتی ہے، اور چوتھے مرتبے کے راوی کی روایت حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ پانچواں مرتبہ، پانچویں مرتبے کے راویوں کی روایت بطور دلیل نہیں لی جاتی بلکہ ان کی روایات کو لکھا جاتا ہے اور پھر ان کی روایات کو دوسرے ثقہ راویوں کی روایت پر پیش کیا جاتا ہے۔
اور موافقت مخالفت کی صورت میں وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی بات لی جائے گی کس کی بات نہیں لی جائے گی۔ چھٹا مرتبہ، ان کی روایتیں بطور احتجاج نہیں لی جاتی بلکہ بطور مطابعات اور شواہد کے ان کی روایتیں لی جاتی ہیں۔ یعنی اسی طرح جرح کے بھی 6 مراتب ہیں اور ہر مرتبے کے الگ الگ لفظ ہیں، ان کی الگ الگ تفصیل ہے، الگ الگ حکم ہے۔ تو یہ ہے ہماری مراد مراتب کی پہچان کی۔ یہ ہم نے اپنے دورہ جرح و تعدیل اور دورہ دراست الاسانید میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ راویوں کا حفظ میں درجہ، ضبط میں درجہ، جب اختلاف ہو گیا ہے تو اس وقت کس کو تقدیم حاصل ہوگی، کس راوی کی روایت کو مقدم کیا جائے گا، کس راوی نے اپنے شیخ سے ملازمت زیادہ اختیار کی ہے۔ مثلا ایک استاد صاحب ہیں، ایک شاگرد ان کے پاس 30 سال ٹھہرا ہے، 20 سال ٹھہرا ہے، اب اس کا درجہ اپنے استاد کی روایت میں زیادہ ہوگا، زیادہ معتبر ہے، لیکن ایک وہ راوی ہے جو آیا ہے 1 ہفتہ رہ کے چلا گیا ہے۔ اب ہفتہ رہنے والا اور 20-30 سال رہنے والے میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا ملازمت کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا۔ تو جب یہ دونوں آپس میں اختلاف کریں، ایک کہے کہ استاد صاحب نے جمعے کے دن بولا تھا، 20 سال 30 سال ملازمت اختیار کرنے والا کہے اور نہیں جی اللہ کے بندے استاد صاحب نے یوم السبت ہفتے کا دن بولا تھا، تو اب کس کو ترجیح دیں گے؟ 1 ہفتہ ٹھہرنے والے کو یا 20 سال ٹھہرنے والے کو؟ یہی کہا جائے گا اللہ کے بعد تجھے کیا پتا، فلاں راوی تو 20 سال اپنے استاد کے ساتھ ٹھہرا ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں سے علت پہچانی جاتی ہے۔ یہاں پر 2 اہم باتیں بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، علم علل روات کی اخطاء کو تلاش کرنا ہے، خصوصاً ثقات کی، یعنی ثقہ راویوں کی غلطیوں کو، اوہام کو تلاش کرنا اس علم علل کہلاتا ہے۔ ان کے مابین ترجیح روات کے مراتب سے ہوگی اور ترجیح ان کے مطابعات کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح اس راوی سے بیان کرنے والا کون ہے، اس کے درجہ بندی کے ساتھ اس کی یعنی علت کی معرفت ہمیں ملے گی۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے الحنبلی نے لکھا ہے کہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی معرفت 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی، روات کے ثقہ اور ضعیف ہونے کی معرفت، اور یہ تو عام ہے الحمدللہ، علم جرح و تعدیل کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ دوسری بات، ثقات کے مراتب کی معرفت اور اختلاف کے وقت بعض کو بعض پر ترجیح دینا۔ پھر اس کے لیے معرفت، علم سند کی معرفت، بہت زیادہ ممارست اور علم حدیث کی باریکیوں پر اطلاع ضروری ہے۔ یہ علل ترمذی کی شرح جو ابن رجب کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، مختلف روایات کے مابین جمع کرنا۔ اب روایتیں مختلف ہیں تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہ تب ہے جب جمع ممکن ہو۔ اگر جمع ممکن ہی نہیں ہے تو اس روایت کو محدثین نے مضطرب قرار دیا ہے۔ مضطرب یعنی جو روایت مضطرب ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مابین مختلف جو سندیں ہیں، طرق ہیں،
ان کے مابین جمع نہیں ہو سکی ائمہ محدثین کے ہاں، نہ ممکن ہے جمع، تو اس کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور مضطرب روایت بھی ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس کا بھی بڑا رول ہے علت کے میدان میں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم کچھ بات کریں گے کہ مضطرب کا علت میں اس کی کیا اہمیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔